پیارے دوستوں، کیا آپ بھی ہیں وہ شخص جو دوسروں کے لیے فائدہ مند اور اچھا بننے کی خواہش رکھتے ہیں؟ آئیے ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں جو نہ صرف خود بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثبت اثرات چھوڑتا ہے۔ ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بہترین انسان بنے جو سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اس سوال کا جواب چاہنے والوں کے لیے ہمارا یہ ویڈیو خصوصی طور پر مخصوص ہے، جو ایک بہتر انسان بننے کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اچھا انسان بننا واقعی مشکل نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں، بلکہ یہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو بہتر انسان بننے کی چند سادہ عملی نکات فراہم کرے گی جو آپ کی خودی کو ترتیب دینے اور دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ آئیے اب شروع کریں اور دیکھیں کہ آپ ایک بہتر انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے مہربان ہونا۔ مہربانی ایک اچھے انسان بننے کا اہم جز ہے جو ہمیں دوسروں کے ساتھ محترمانہ رویہ رکھنے کی طرف لے جاتا ہے۔ مہربانی کی تعریف ہے کہ ہم دوسروں کی مشکلات کو سمجھتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مہربانی کا جذبہ دماغ پر مثبت اثرات ڈالتا ہے۔ یہ جذبہ ہمارے دماغ کی کامیابی کو بڑھاتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہم خود بھی خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہربانی کا اظہار کرنے سے انفرادی اعمال میں آکسی ٹوسن اور انڈورفنز جیسے مثبت ہارمونز کا اخراج بڑھتا ہے۔ یہ ہارمونز انفرادی خوشی اور تسلی کو فروغ دیتے ہیں جو آپ کی ذہانت کو بڑھاتے ہیں۔ مہربانی کے عمل سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہمسایہ کی دلچسپی اور مدد کرنے سے ہمارا ذہن بھی پر امید ہوتا ہے۔ یہ ہمیں خوشی اور راحت دیتا ہے جو ہماری اور دوسروں کی جذباتی صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ مہربانی کی یہ خصوصیت ہمارے تعلقات میں بھی ترقی پیدا کرتی ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ جب مہربانی سے پیش آتے ہیں تو ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور محبت بھی بڑھتی ہے۔ اس طرح سے مہربانی نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ آپ کی ذہانت کو بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے اور آپ کو ایک بہتر انسان بننے کی راہ میں اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے تنقیدی نہ بنیں۔ تنقید ایک طرح کی منفی سوچ ہے جو ہمارے ذہن میں اجتماعی روایتوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ جب ہماری ذہنیت میں منفی خیالات پائے جاتے ہیں تو ہماری خودی کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا انسان بننے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے منفی خیالات کو دور کرنا اہم ہے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہر شخص غلطیاں کرتا ہے۔ جب ہم کسی کو تنقید کرتے ہیں تو ہم خود کو بھی منفی اثرات کا شکار بنا دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں مثبت سوچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کا مثبت سوچنا ہمیں خود بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا دوست کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمیں اس وقت اس کی مدد کرنی چاہیے جب وہ مدد کی ضرورت رکھتا ہے۔ ہماری مثبت روشنی سے وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے اور ہمیں بھی اچھے دوست بننے کا موقع ملتا ہے۔ تنقید کو مثبتیت میں بدلنے کا عمل ہماری دلچسپی اور رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے اندر کی منفیت کو کم کر کے دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے ایماندار رہیں۔ ایمانداری ایک بہت اہم خصوصیت ہے جو ہماری شناخت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب ہم اپنی اقدار کے ساتھ سچائی سے جڑے رہتے ہیں تو ہم اپنے اندر خوابوں اور مقاصد کو تعین دینے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ایمانداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ نہیں کہیں یا وہ کام کریں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہ ہمیں ایک مضبوط اور منصفانہ راستہ دکھاتی ہے۔
جہاں ہم اپنی ذہنیت اور جذباتی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ ایمانداری ہمارے معاشرتی اور شخصی رشتوں میں بھرپوری اور اعتماد کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ایک مصدق اور مستقل رابطہ قائم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ایمانداری ہمیں اپنی خودی کی پہچان اور سیکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی قدرتی صلاحیتوں کو جاننے میں مدد فراہم کرتی ہے تاکہ ہم اپنی بہتری کا راستہ تلاش کر سکیں۔ نمبر 4 پر ہے اپنے آپ سے مخلص رہیں۔ ہمارا خود سے تعلق اہم ہوتا ہے جو ہمارے دیگر تعلقات کا بنیادی حصہ ہوتا ہے۔ ہم جس طرح اپنے آپ سے برتاؤ کرتے ہیں وہ ہمارے دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے کا طریقہ بن جاتا ہے۔ ہماری اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا ضروری ہے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ بہترین روابط قائم کر سکیں۔ اس طرح سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے کیسے بات کرتے ہیں، اور جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہم کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو مذمت کرتے ہیں یا خود کو برے ناموں سے نہیں پکارتے؟ ہمیں صبر اور خود سے حسن سلوک کی مشق کرنی چاہیے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ بہترین سلوک کر سکیں۔ یہ ہمیں اپنی قابلیتوں کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے ذہن کو کھلا رکھیں۔ زندگی میں تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ذہن کو کھلا رکھ سکیں۔ جب ہم نئے خیالات، نئے حالات یا نئے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارے دل میں منفی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں جو ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ذہن کو کھلا رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم نئے چیلنجز کا سامنا کر سکیں اور نئی معلومات حاصل کر سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔